ہو جائے گا تو نبی نہیں رہیں گے. میں ابھی جملہ دے رہا ہوں, پسند آ جائے تو دعائیں دیں گے اور اس کو گھر لے کے جائیے. نبی کا نور سب سے پہلے ہے یا نہیں؟ میں نے الحمدللہ 24 حدیثیں نقل کی ہیں. 24 حدیثیں نقل کی ہیں 24 کے لیے. توجہ چاہتا ہوں, اشارہ سمجھ جانا. 24 حدیثیں 24 کے لیے, اور نقل کیا ہے کہ الحمدللہ میرا نبی سب سے پہلے. یہ لفظ پہلا بھی نہ تھا, یہ لفظ جو پہلا بول رہے ہیں یہ بھی نہیں تھا, اس لیے کہ یہ بھی سمت ہے, پہلا, دوسرا, تیسرا, اور یہ سب جو ہے بعد میں. میرا نبی پہلے, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, ایک تھا, ایک اس کی چاہت تھی. توجہ چاہتا ہوں, ایک نے ایک کو بنایا. آئے ہائے ہائے ہائے, اشارہ سمجھ لینا. ایک نے ایک کو بنایا, کسی اور سے نہیں بنایا, اپنے نور سے بنایا. اس لیے کہ کچھ تھا ہی نہیں سوائے اس کے, تو اس نے اپنے نور سے اس نور کو بنایا. وہ محتاج نہ تھا, مگر اپنے کو دیکھنے کے لیے اپنے نور کو سامنے رکھا. یہ لفظ سامنے سمجھانے کے لیے ہے, سامنے رکھا اور اپنی قدرت کو, سبحان اللہ, اپنے نور کی قدرت کو, فتح کا جملہ ہے, اپنے نور کی قدرت کو مصطفیٰ کے نور میں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بتاؤ کچھ تھا نہیں تھا نا, تو موت تو بعد میں. کیا ہے دلیل دینے جا رہے ہو کہ اب زندہ ہے کہ نہیں زندہ, اسی سے ثابت ہو گیا. ارے لوح و قلم کے بعد موت بنائی گئی, 18 چیزیں پیدا کی گئی, اس کے بعد موت. موت شے ہے, شے, اسی لیے ذبح کر دی جائے گی. پوری توجہ چاہتا ہوں. تو موت بعد میں, جملہ لیں گے, موت بعد میں, نور مصطفیٰ پہلے. نور مصطفیٰ تو بعد والی کا اثر پہلے والے پر کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ. ارے جو صدقے پیدا ہوا, وہ صدقہ جو اس مصدق کے اوپر کوئی اثر کر سکتا ہے؟ آپ سمجھے میری بات؟ موت بعد میں, نبی کا نور پہلے. تو موت نبی کے صدقے بنائی گئی, موت نبی کے صدقے بنائی گئی, بعد میں بنائی گئی, ہر شے بعد میں. تو اب بتاؤ کہ نبی کے نور پر موت کا اثر کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو پہلے ہے, اور ہم مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کے اوپر موت کا اثر ہوا ہے, یہ بھی ہم مانتے ہیں. تو ایک تو دلیل یہ ہے, ہونا یہ چاہیے کہ موت کا اثر نہیں ہونا چاہیے, مگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی پر موت کا اثر ہوا ہے. تو جملہ دے رہا ہوں, 2 چیزیں ہیں یہاں پر, ایک ہے نور مصطفیٰ, ایک ہے بشریت مصطفیٰ. نور مصطفیٰ پر موت نہیں آئی, بشریت مصطفیٰ پر موت آئی. وہ کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جا. سبحان اللہ. ایک بات اور بتاؤ, بڑے پیار سے پہلے درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی. ہم سے زیادہ درود شریف کون پڑھتا ہے؟ ہم تو صبح شام درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہم پڑھتے ہیں ہر روز. سنی لوگ اتنا نہیں پڑھتے ہیں, ہم تو صبح شام. سنی بولا ہاں یار یہ تو صبح سے شام تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے. میں نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے؟ مرتبے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, مقام و مرتبہ کو حاصل کرنے کے لیے ابا جان نے بھی یہی کیا تھا, دادا جان نے بھی یہی کیا تھا. آپ اندازہ لگائیں, نوٹ کیجئے گا, ایک دم بالکل شارٹ لفظوں میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے پوری توجہ کے ساتھ کسی کا قرآن سیکھ لینا یقیناً بڑا بہتر ہے, مگر قرآن کے عمل پر عمل پیرا رہنا یہی کامیابی ہے. صرف سیکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا, سیکھتے تو بہت اور ہیں. آؤ سبحان اللہ, سبحان اللہ, نقطہ دل و دماغ میں آپ کے اثر کر جائے. مجھے ایک بات بتاؤ, جب رب نے نبی کو بنایا نا, تو جب بنایا مصطفیٰ کو تو کتنے ہزار سال رکھا؟ بولو,
کتنے رکھا؟ کچھ پڑھے ہو؟ اب بولو نا بھائی سال تھا ہی نہیں تو کہاں سے ہم بتائیں؟ جو علماء نے بتایا 18,000 کروڑ سال وہ صرف تخمینہ ہے. ہاں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سال کا وجود ہی نہیں تھا تو کیا تعین کیا جائے؟ جب تک رب نے چاہا. یہی لفظ ہے، جب تک رب نے چاہا مصطفیٰ کو اپنے قرب خاص میں رکھا. اب جب بھیجنا چاہا تو ظاہر سی بات ہے اس نور کو نور کی حالت میں اگر خدا بھیج دیتا تو کسی بشر کے اندر یہ طاقت تھی کہ اسے دیکھ لیتا ہے؟ ارے ملک کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اس نور کو دیکھ لیتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا تب تقریر چالو ہو. یہ کیا ہے بھائی بولو؟ اس کے اندر کیا ہے بولو بھائی؟ کرنٹ ہے نا. میں نے اس کو پکڑا، خوب زور سے پکڑا، کچھ ہوا مجھے؟ لٹکایا جھٹکایا، ہندوستان سے قبرستان پہنچایا. اگر وہ جو اوپر میں جا رہا ذرا اس کو پکڑ کے دکھاؤ. سیدھا بغیر واسطے کے ایک بھی ذریعہ اور واسطہ نہیں دے گا، سیدھا قبرستان. ایک دم واسطے، وہاں پر کوئی واسطے کی ضرورت نہیں. آ بیٹا، بڑا دنیا میں انکار کرتا تھا، دکھا دیتا ہوں. پکڑا ڈائریکٹ ہندوستان سے قبرستان. میں نے کہا یار کرنٹ اس میں بھی ہے، کرنٹ اس میں بھی ہے. غور سے سنو گے پیارے، بہت غور سے سنیے گا، بہت ایک ایک نقطہ آپ کے لیے ہے. کرنٹ اس میں بھی، کرنٹ اس میں بھی. اس نے کیوں نہیں مارا؟ اس نے مجھے کیوں نہیں لٹکایا؟ آپ کہو گے مفتی صاحب اس کے اوپر جو ہے لباس ہے. کرنٹ کے اوپر ایک لباس ہے. ذرا لباس نکال کے اندر والے کو پکڑیے، سب بتائے گا، سب بتائے گا کہ کیسا لٹکاتا اور جھٹکاتا ہے اور پھر کیسا وہاں پہنچاتا ہے. سارا مزہ بتا دے گا، ساری گرمی ہلکی ہو جائے گی. میں نے کہا اچھا اندر میں کام ہے؟ بولے ہاں. تو میں نے کہا اس کے اوپر کی یہ لباس ڈالنے کی ضرورت کیا؟ کیا اس کرنٹ کو اس لباس سے کچھ فائدہ ہے؟ کیا لباس ڈالنے سے کرنٹ بڑھ جاتا ہے؟ بڑھے گا نہیں نا. تو جب کرنٹ کو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کرنٹ بھی ایک نور ہے، جب اس نور کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر ڈالا کیوں؟ تو آپ نے کہا مفتی صاحب آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے ڈالا ہے. اگر یہ نہ ڈالتا تو سیدھا اندر. ہاں روزانہ 1-2 نہیں، کورونا میں تو 50 گئے تھے. روزانہ اس کے بغیر کھلا ہوا رہتا تو 100 200 امام صاحب تھک جاتے پڑھاتے پڑھاتے. ارے میاں ایک صاحب کورونا میں آیا میرے پاس روتا روتا، حضرت میری جائیداد لے لو، میرا گھر بار لے لو، سب کچھ لے لو، مجھے بچا لو. میں نے کہا یار یہ میرے پاس آیا، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. میں نے کہا یار تجھے کورونا؟ بولے نہیں. پھر کیوں ایسا کر رہا؟ بولے حضرت کوئی ٹھکانہ نہیں، ہوا میں آ جائے گا مجھے لے جائے گا. اتنا ڈر کہ زمین اور وہ والے اپنے والے نہیں، وہ والے اتنا ڈر. میں نے کہا یار مسجد میں جا سجدہ کر، رب کو پکار، بچائے گا وہ. تو یہی کہہ رہا تھا نا، پھر زمین جائیداد لے کے میرے پاس کیوں آ گیا؟ یہ بھی تو واسطہ ہے. اگرچہ کام آئے یا نہ آئے توجہ چاہیتا ہوں. تو بتانا یہ ہے کہ اس پر جو لباس ڈالا ہے وہ کس کے لیے؟ بولو بھائی بولو. آپ کے ہمارے لیے. انجینئر نے دیکھا کہ گھروں میں جائے گا، اگر اسے بغیر لباس کے رکھ دیا جائے تو نہ جانے کتنے ڈیتھ ہو جائیں گے، اس لیے حفاظت کے لیے ڈالا. یہاں چھونے سے زندگی جاتی ہے اور وہاں دیکھنے سے زندگی جا رہی ہے. چھونے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ 440 یہ جو آپ کے سامنے گیا یہ کتنا ہے؟ 440 ہے. 420 440. اس سے اوپر جو ہوتا ہے وہ 11,000 ہوتا ہے. اس سے اوپر جو ہوتا ہے وہ 33,000 ہوتا ہے. اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ لگ بھگ 1,00,000 ہوتا ہے. جو جتنا پاور والا ہوتا ہے وہ اتنے ہی اوپر ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو نیچے رکھ دیا جائے تو نیچے سے کھینچ لے گا. تو جتنا پاور والا اتنے ہی اوپر. اگر 1,00,000 پاور والا ہے تو 440 کے مقابل نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ 440 کی طاقت کم، 1,00,000 کا پاور زیادہ. اب توجہ سے سنیے گا، بلا تشبیہ و تمثیل.
میرا نبی نور ہے، نور، ایسا نور کہ جب سدرا سے آگے بڑھا تو جبریل یوں بولے اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. میرا جملہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جبریل کہہ رہے ہیں اے مصطفیٰ اگر میں ایک بال برابر آگے بڑھا تو آپ کے حقیقت نور کی تجلی سے میرے پیر جل جائیں گے. توجہ چاہتا ہوں، یعنی جبریل اب مصطفیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، جبریل اب نور مصطفیٰ کو برداشت نہیں کر سکتے. جب نوری فرشتے کا یہ عالم، توجہ چاہتا ہوں، کہ وہاں دیکھ کر کے اپنے کو بچا نہ سکے تو بشریت کا کیا عالم ہوگا. رب چاہتا تھا کہ مصطفیٰ جائیں، بہت غور سے سنیے گا، رب چاہتا تھا کہ مصطفیٰ جائیں تاکہ مصطفیٰ کو لوگ دیکھیں، میرے نبی کو دیکھیں. تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے نور کو دیکھے، تو اگر ڈائریکٹ نور کو دیکھے تو حضرت کلیم برداشت نہ کر سکے، تجلی نور کو برداشت نہ کر سکے. نور تو چھوڑو، تو اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ آپ کو دیکھے اور میرے نور کو دیکھے. تو اب نور کو ڈائریکٹ بھیجا نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے نور پر لباس بشریت کا، بشری لباس کا، بشریت کا لباس ڈال دیا. نبی کے لیے نہیں، وہ تو نور ہے. جیسے اس کرنٹ کے لیے جو لباس ڈالا وہ کرنٹ کے لیے نہیں، آج کے ہمارے لیے. ایسے ہی نبی کے اوپر جو بشریت کا لباس ڈالا گیا ہے وہ ابو بکر کو دیکھنے کے لیے، وہ عمر کو دیکھنے کے لیے، وہ عثمان کو دیکھنے کے لیے، وہ علی کو دیکھنے کے لیے، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھنے کے لیے، سعد و سعید کو دیکھنے کے لیے، طلحہ و زبیر کو دیکھنے کے لیے، عامت الصحابہ کو دیکھنے کے لیے. اور ہم جیسے الحمدللہ گنہگار، اسیاں شیار، خطا کار مصطفیٰ کا میلاد منانے والے جب قبر میں جائیں تو کیسے دیکھیں؟ تو اس دیکھنے کے لیے رب نے نبی کے نور پر بشریت کا لباس چڑھا دیا تاکہ ابو بکر بھی دیکھے اور غلامان ابو بکر بھی دیکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب.